امریکہ کا ناقابل تسخیر ہونے کا 30 سالہ غرور مٹی میں مل چکا ہے۔ آئرن ڈوم، پیٹریاٹ اور تھاڈ صرف کھلونے ثابت ہوئے۔ ویورز، اگر آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جب چاہے دنیا کو فتح کر سکتا ہے تو پینٹاگون کے سب سے بڑے سائنسدان نے آپ کو اندھیرے سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ MIT کے پروفیسر ٹیڈ پوسٹل نے وہ سائنسی حقائق اور ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں جنہوں نے یورپی اور امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ایران کے الفا میزائلز نے نہ صرف امریکہ کے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کی ہوا نکال دی ہے بلکہ پینٹاگون کا پورا جنگی پلان تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک گمنام ایرانی ٹیکنالوجی نے واشنگٹن کے جرنیلوں کی نیندیں حرام کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، پچھلی 3 دہائیوں سے عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بے تاج بالادستی قائم تھی۔ یہ بالادستی جن بنیادی اصولوں پر کھڑی تھی ان میں سے سب سے اہم عنصر امریکی فضائی اور دفاعی تکنیکی برتری اور ناقابل تسخیر ہونے کا وہ تاثر تھا جسے عالمی میڈیا کے ذریعے فروغ دیا گیا۔ لیکن حالیہ عرصے میں ایران اور امریکی اتحاد کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی اور مارکا آرائی نے طاقت کے ان تمام روایتی دعووں اور پرانے اصولوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے معروف سائنسدان اور پینٹاگون کے سابق تکنیکی مشیر پروفیسر ٹیڈ پوسٹل نے سابق امریکی کرنل ڈینی ڈیوس کے ساتھ اپنے حالیہ انٹرویو میں جس گہرے اور سائنسی حقائق پر مبنی نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے اس نے یورپی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ پروفیسر پوسٹل کا یہ تجزیہ محض کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہے بلکہ میزائل فزکس، فضا میں رفتار نیویگیشن سسٹمز اور میدان جنگ کی براہ راست آبزرویشن پر مبنی ایک سائنسی دستاویز ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران کی نئی اور غیر معمولی طور پر جدید میزائل ٹیکنالوجی نے خطے میں طاقت کا توازن الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ امریکہ یا اسرائیل ایران کو کس طرح شکست دیں گے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ اپنی اس ناکام جنگی حکمت عملی کے دلدل سے خود کو کس طرح باہر نکالے گا اور ان نئی تلخ حقیقتوں کا سامنا کس طرح سے کرے گا۔ پروفیسر ٹیڈ پوسٹل کی گفتگو کو دنیا بھر میں خاص اہمیت دی جاتی ہے جس کی وجہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور دہائیوں پر محیط تجربہ ہے۔ وہ دنیا کے معروف سائنسی ادارے MIT میں سیکیورٹی امور اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر تحقیق کر چکے ہیں جبکہ امریکی بحریہ اور پینٹاگون کے سائنسی اور تکنیکی مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ پروفیسر نے پہلی خلیجی جنگ کے دوران پیٹریاٹ میزائلوں کی کارکردگی سے متعلق سرکاری دعووں پر سوال اٹھائے اور اپنی تحقیق سے مختلف حقائق سامنے لے کر آئے۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اور امریکی فوجی دعووں پر ذاتی مخالفت کی بنیاد پر نہیں بلکہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ کسی بھی ملک کی قومی سلامتی جھوٹی معلومات یا سیاسی بیانیوں پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ قیادت اور عوام کو درست سائنسی حقائق سے آگاہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ غلط اندازے اور غیر حقیقی دعوے مستقبل میں بڑے نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں۔ پچھلے 30 سال سے دنیا بھر میں یہ تاثر عام تھا کہ امریکہ کا تیار کردہ دفاعی حصار جس میں پیٹریاٹ، تھاڈ، آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ شامل ہیں دنیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر نظام ہے۔ لیکن پروفیسر کے آزادانہ اور تکنیکی جائزوں نے اس غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ امریکی حکومت اور میڈیا کی جانب سے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ پیٹریاٹ پیک 3 سسٹمز کی کامیابی کی شرح 90% کے قریب ہے، مگر پروفیسر پوسٹل کے ڈیٹا کے مطابق حقیقی کامیابی کا تناسب تیز رفتار بیلسٹک میزائلوں کے خلاف پیٹریاٹ سسٹمز کی واقعی کارکردگی صرف 1 سے 3% ہے، یعنی ہر 100 میزائلوں میں سے یہ مشکل سے 1 یا 2 میزائلوں کو ہی روک پاتے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اردن میں امریکی بیس کی طرف آنے والے تمام میزائلوں کو 85-100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے باوجود فضا میں ہی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تو پوسٹل نے اسے سائنسی نقطہ نظر سے ناممکن قرار دے دیا۔ سائنسی اصولوں کے مطابق اتنی تیز رفتار پر 5 میزائلوں کو بیک وقت ہدف بنانے اور گرانے کا امکان 10 ارب میں سے صرف 1 بنتا ہے۔ ویورز، اس قسم کے دعووں کا نہ تو پینٹاگون کے پاس کوئی مستقل ڈیٹا موجود ہے نہ ہی کسی آزاد اور غیر جانبدار ادارے نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی نے حالیہ سالوں میں جو حیران کن پیش رفت کی ہے، یورپی ماہرین اور ملٹری انٹیلیجنس اس کا صحیح اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام جن چیزوں پر اب حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، پروفیسر پوسٹل اور دیگر خود مختار محققین ان کے بارے میں عرصے سے خبردار کر رہے تھے۔ پروفیسر ان ایرانی میزائلوں کو تکنیکی زبان میں الفا میزائل کا نام دیتے ہیں۔ ان کی خصوصیات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روایتی بیلسٹک میزائل جب خلا سے واپس زمین کے مدار اور فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا راستہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ دفاعی سسٹمز اس راستے کا حساب لگا کر ان کے سامنے انٹرسیپٹر میزائل بھیج دیتے ہیں، لیکن ایران کے جدید میزائل جیسے خیبر شکن، خرم شہر
ذوالفقار، فتح 1 اور 2 ان کے وار ہیڈز پر چھوٹے اور الگ سے چھوٹے راکٹ انجن نصب ہیں۔ جب یہ خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو یہ آخری 30 سے 40 سیکنڈز کے دوران اچانک اپنی سمت اور رفتار کو بدل لیتے ہیں۔ تھاٹ جیسے نظام کو کسی ہدف کا حساب لگا کر میزائل داغنے میں ہی 30 سے 40 سیکنڈز کا وقت لگتا ہے۔ جب تک تھاٹ میزائل اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں ایرانی میزائل کو ہونا چاہیے تھا، ایرانی میزائل اپنی سمت ہی بدل دیتا ہے اور وہاں سے کلومیٹر دور نکل چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ ایرو اور تھاڈ ان کا راستہ روکنے میں تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ ایران نے امریکی جی پی ایس پر اپنا انحصار مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، کیونکہ جی پی ایس کو امریکہ جنگ کے وقت جیم کر سکتا تھا۔ اس کے بجائے ایران نے امریکی جی پی ایس سے بھی زیادہ جدید سسٹم اپنایا ہے۔ چین کا یہ سیٹلائٹ سسٹم امریکی جی پی ایس سے بھی زیادہ جدید ہے اور اسے مغرب کے لیے جیم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی مدد سے ایرانی میزائل اپنی منزل کا پتہ صرف 1 میٹر کی حد تک درست لگا لیتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹے، سستے لیکن انتہائی مؤثر سینسرز ہوتے ہیں جو فضا میں واپسی کے وقت ہوا کے دباؤ اور رفتار میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور میزائل کے کمپیوٹر کو مسلسل صحیح راستے پر رکھتے ہیں۔ اس کی بدولت ایرانی میزائل کا پھیلاؤ صرف 10 سے 15 میٹر رہ گیا ہے، جو کہ ملٹری سائنس میں 100% ہدف پر لگنے کے برابر مانا جاتا ہے۔ جب ایران کا 1000 کلو گرام کا وار ہیڈ 4 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین پر گرتا ہے تو اس کا اثر صرف بارود کا نہیں ہوتا، اتنی تیز رفتاری سے پیدا ہونے والی کائنیٹک انرجی اپنے اندر مزید 5000 سے 6000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد کے برابر طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ ٹکرانے کے اس مختصر ترین لمحے میں درجہ حرارت 5000 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، جو کہ سورج کی سطح کے درجہ حرارت کے برابر ہے۔ ویورز، اگر ایسا صرف ایک میزائل واشنگٹن ڈی سی میں واقع لائبریری آف کانگریس پر گرے تو وہ پوری عمارت کو منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بنا دے گا۔ اگر ایسے 3 میزائل کسی بڑے تجارتی شہر پر گر جائیں تو پورا شہر مفلوج اور غیر آباد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ایٹمی پروگرام سے زیادہ اس کی میزائل صلاحیت سے خوفزدہ ہیں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی ایران نے ایک انتہائی اہم مارکہ جیتا جس نے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھلا کر رکھ دیا۔ ایران نے مڈل ایسٹ میں نصب امریکہ کے 5 اہم ترین تھاڈ ریڈارز میں سے زیادہ تر کو اپنی درست نشانہ بازی سے تباہ کر دیا۔ امریکی فوج کو مجبوری میں جنوبی کوریا سے ایک اضافی ریڈار منگوانا پڑا، لیکن اسے مکمل طور پر ایکٹیو کرنے میں وقت درکار ہے۔ ریڈارز کی تباہی نے خطے میں دفاعی اور نفسیاتی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پہلے جہاں زمینی ریڈارز مسلسل میزائل کے راستے کو ٹریک کرتے تھے، وہیں اب سیٹلائٹ صرف میزائل سے شعلہ نکلنے تک یعنی محض 60 سے 70 سیکنڈ ہی اسے دیکھ سکتی ہے۔ اس تکنیکی تبدیلی کے باعث جہاں پہلے عوام اور فوج کو 2 سے 3 منٹ قبل یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میزائل کس شہر میں گرے گا اور صرف اسی مخصوص علاقے کے لوگ پناہ گاہوں کا رخ کرتے تھے، وہاں اب صرف حملے کی اطلاع ملتی ہے لیکن ہدف والے شہر کا علم نہیں ہو پاتا۔ نتیجے کے طور پر پورے ملک کے شہریوں کو ایک ساتھ بنکرز میں بھاگنا پڑ جاتا ہے، جس نے اسرائیل کی معاشی اور نفسیاتی زندگی کو شدید طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ امریکی سینٹ کام کے حکام اور ایئر فورس کے ایڈمرلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو مزید 2 ہفتے بھاری بمباری کی اجازت دی جائے تو وہ ایران کے تمام میزائل سسٹم اور ان کے ذخائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ پروفیسر پوسٹل اس دعوے کو حقیقت سے بالکل کٹا ہوا اور تکنیکی طور پر ناممکن سمجھتے ہیں۔ ایران کے میزائل اور ان کا ہارڈ ویئر کھلے میدانوں میں تو پڑا نہیں ہے۔ ایران نے پچھلی 3 دہائیوں میں اپنے تمام اہم اثاثے اور میزائل جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سینکڑوں میٹر گہرائی میں شہر تعمیر کر دیے ہیں۔ یہ غاریں اور سرنگیں زگ زیگ اور کئی منزلہ ہیں۔ ان کی چھتیں صرف قدرتی پہاڑوں پر مشتمل نہیں ہیں، ان کے اندر گرینائٹ کی موٹی سلیں ہیں اور کنکریٹ کی مضبوط تہیں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے پاس موجود بڑے سے بڑا بنکر بسٹر بم بھی اتنی گہرائی تک پہنچ کر ان سرنگوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جبکہ امریکہ مسلسل بمباری کی باتیں کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اپنے دفاعی اور حملے کے ہتھیار تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے پاس ٹوموہاک کروز میزائلوں اور انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ محدود ہے اور انہیں دوبارہ بنانے میں سالوں لگ جائیں گے۔ دوسری طرف ایران کے پاس ایسے ہزاروں میزائل تیار حالت میں موجود ہیں۔ امریکی جرنیلوں کی نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے پروفیسر 1999 کی کوسووا جنگ کی تاریخی مثال دیتے ہیں۔ نیٹو کے کمانڈر جنرل کلارک نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے جدید طیاروں نے نیٹو بمباری کے دوران سربیا کے 200 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور زمینی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صرف 10 سے 15 اصلی ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ سربین فوج نے لکڑی، پلاسٹک اور کینوس کی مدد سے جعلی ٹینک بنا رکھے تھے اور ان کے اندر سے ہیٹ نکالنے کے لیے چھوٹے چولہے رکھ دیے تھے۔ امریکی اور نیٹو کے جدید ریڈار اور تھرمل کیمرے ان لکڑی کے ٹینکوں کو اصلی سمجھ کر بمباری کرتے رہے اور اپنی کروڑوں ڈالر کی بارود کو ضائع کرتے رہے۔
प्रोफेसर पोस्टल के मुताबिक ईरान ने यही काम और भी बड़े और जदीद पैमाने पर किया है। उन्होंने जाली मिसाइल लॉन्चर्स और जाली साइट्स कायम करके अमेरिकी इंटेलिजेंस को सख्त धोखा दिया है। पेंटागन जिन चीज़ों को तबाह करके अपनी फतह के जश्न मना रहा है वो अक्सर लकड़ी और धात के बने हुए बेकार मॉडल्स होते हैं। व्यूअर्स, इस तमाम सूरत हाल का लुब्बे लुबाब ये है कि आलमी जंग तारीख में एक नए बाब का इजाफा हो चुका है। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है जब अमेरिका या कोई भी मगरबी ताकत अपनी बर्तरी के गुरूर में किसी भी छोटे या दरमियाने दर्जे के मुल्क पर जब चाहे हमला करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके बगैर किसी नुकसान के वापस चली जाती थी। जदीद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते सेंसर्स और बेहतर साइंसी फहम ने छोटे और दरमियाने ममालिक को ये सलाहियत दी है कि वो अरबों डॉलर के अमरीकी दिफाई निज़ाम को चंद लाख डॉलर्स के मिसाइलों से भी नाकारा बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमा अपने सियासी फ़ायदे के लिए जितने चाहें बढ़ चढ़ कर बयानात दे लें, लेकिन साइंसी हक़ाइक़ और मैदान जंग के नताइज बयानात से नहीं बदलते। प्रोफेसर का ये तज्ज़िया सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की तमाम कुव्वतों बशमूल इसराइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझते हैं कि वो मज़ीद जंग का इस्तेमाल करके या यमन के हौसियों और ईरान जैसी ताकतों को महज बमबारी से घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे तो वो गलत है। व्यूअर्स, तारीख बदल चुकी है। अमेरिका का सुपर पावर होने का भरम अब सिर्फ खबरों तक ही महदूद हो चुका है। मैदान जंग के हक़ाइक़ बदल रहे हैं। अगर वाशिंगटन और इसराइल ने अब भी अपने तकब्बुर के खौल से निकल कर इन साइंसी हक़ाइक़ को तस्लीम ना किया तो अगली तबाही सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा आलमी निज़ाम उसकी लपेट में आ जाएगा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।